نورپور گاؤں کے مغربی کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جہاں کچی گلیوں میں مٹی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ صبح سویرے جب مؤذن اذان دیتا تو سورج کی پہلی کرنیں کھیتوں پر بکھر جاتی اور ہر طرف ہریالی میں زندگی مسکراتی دکھائی دیتی۔ اسی بستی میں احمد پیدا ہوا تھا۔ احمد کا بچپن خوشیوں اور تنگدستی کا عجیب امتزاج تھا۔ اس کے والد بشیر احمد ایک محنتی کسان تھے جو دن رات کھیتوں میں کام کرتے اور شام ڈھلے اپنے بیٹے کو زندگی کے انمول اصولوں کا سبق دیتے۔ بشیر احمد کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا سچائی اور دیانتداری کی راہ پر چلے، خواہ زمانہ کتنا ہی بدل جائے۔ وہ اکثر احمد کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا کرتے، بیٹا، دولت کے پیچھے مت بھاگنا، سچائی کے دامن کو تھام لینا۔ سچ چاہے کتنا ہی کڑوا ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ احمد جب اپنے بوڑھے والد کی جھریوں بھری پیشانی کو دیکھتا تو اس کی باتیں اس کے دل میں اتر جاتیں۔ سکول میں بھی احمد نے اپنی سچائی اور محنت سے جلد سب کا دل جیت لیا۔ استاد کریم، جو کہ مکتب کے نگران تھے، احمد کی قابلیت اور خلوص کے معترف تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے، اگر تم نے زندگی میں کچھ بننا ہے تو سچائی کو اپنا زیور بناؤ اور کسی خوف کو اپنے قدموں کی زنجیر نہ بننے دینا۔ وہ احمد کے اندر یہ باتیں ریچھ بس گئیں۔ جب گاؤں کے دوسرے بچے جھوٹ بول کر اپنے فائدے حاصل کرتے، احمد سچ بول کر ڈانٹ کھا لیتا مگر اپنے ضمیر کا سودا نہ کرتا۔ ایک دن اسکول میں جب چند لڑکوں نے چوری کی تو جب استاذ نے پوچھا تو سب خاموش رہے مگر احمد نے ہمت کر کے سچ بتا دیا۔ اس دن اسے سزا بھی ملی اور دوستوں کی ناراضگی بھی، لیکن احمد کے دل میں عجب سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سچائی احمد کی شناخت بنتی چلی گئی۔ لوگ اسے محبت سے سچ کا پتھر کہہ کر بلانے لگے۔ گاؤں میں کوئی جھگڑا ہوتا تو بزرگ احمد کو بیچ میں بٹھاتے۔ احمد کی زندگی میں استاد کریم کا کردار سورج کی روشنی جیسا تھا، گرمجوش رہنما اور ہمیشہ راستہ دکھانے والا۔ استاد کریم نہ صرف کتابی علم دیتے تھے بلکہ زندگی کے وہ سبق بھی سکھاتے تھے جو نصاب میں نہیں لکھے جاتے۔ وہ اکثر کہتے، بیٹے، علم بغیر کردار کے کھنکتی ہوئی خالی گھنٹی کی مانند ہے۔ علم کا اصل زیور تب بنتا ہے جب تم سچ بولنے اور سچ پر ڈٹنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ ان کی باتیں سیدھی دل میں اتر جاتیں۔ ایک دن استاد نے ایک قصہ سنایا۔ کسی وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی دربار میں آ کر سچ کہے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ مگر کئی دن گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ آخرکار ایک نحیف فقیر دربار میں پہنچا اور سچائی سے بادشاہ کے ظلم پر تنقید کی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا مگر پھر اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور فقیر کو انعام دیا۔ وہ استاد کریم نے مسکرا کر کہا، دیکھا بیٹے، سچ کڑوا ہو سکتا ہے مگر اس کی روشنی اندھیروں کو چیر ڈالتی ہے۔ احمد اس کہانی سے بہت متاثر ہوا۔ وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ چاہے جو ہو سچائی کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ چند ماہ بعد استاد کریم نے احمد کو اپنی خاص نگرانی میں لے لیا۔ وہ اسے اسکول کے معاملات میں مدد لیتے اور کئی بار احمد کو چھوٹے بچوں کا استاد بنا دیتے تاکہ اس میں قیادت کی صلاحیت پیدا ہو۔ ایک دن جب اسکول میں فنڈز کا حساب کتاب گڑبڑ ہو گیا تو استاد کریم نے احمد کو بلا کر کہا، بیٹے، اب وقت ہے کہ تم حق کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤ، تحقیق کرو اور سچائی سامنے لاؤ۔ وہ احمد نے تمام کھاتے کھنگالے اور آخر کار پتہ چلا کہ اسکول کا ایک کلرک چپکے سے رقوم چرا رہا تھا۔ احمد نے بغیر کسی خوف کے حقیقت استاد کریم کے سامنے رکھی۔ اگرچہ یہ کام بہت نازک تھا اور اسے دھمکیاں بھی ملے مگر استاد کریم نے احمد کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اسکول کی مجلس میں کھڑے ہو کر کہا، یہ احمد ہے جو سچائی کا علمبردار ہے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں پر فخر ہے۔ اس دن پہلی بار احمد نے محسوس کیا کہ حق۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے مکتب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قریبی شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لے لیا۔ شہر کی رنگینیاں، دنیاوی چمک دمک اور نت نئی سوچیں احمد کے لیے کسی نئے جہاں کی کھڑکیاں کھول رہی تھیں۔ مگر بچپن کی سچائی کی تعلیم، استاد کریم کی نصیحتیں اور والد بشیر احمد کی دعائیں اس کے دل میں مضبوطی سے پیوست تھیں۔ شہر میں احمد نے ایک سرکاری دفتر میں چھوٹی سی نوکری اختیار کی تاکہ اپنی تعلیم کے اخراجات خود برداشت کر سکے۔ یہ دفتر دنیا کا ایک الگ روپ تھا جہاں ہر کام رشوت کے بغیر ادھورا لگتا تھا اور جھوٹ کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی تھی۔ احمد کے دل کو یہ سب کچھ چبھتا تھا مگر وہ اپنی راہ پر ڈٹا رہا۔ ایک دن اس پر پہلا بڑا امتحان آن پڑا۔
دفتر کے افسران نے احمد کو بلایا اور کہا کہ ایک بڑی کمپنی کی فائل تیار کرنی ہے۔ کمپنی نے خفیہ طور پر رشوت کی پیشکش کی تھی کہ ان کے جعلی دستاویزات مکمل کر کے آگے بڑھائے جائیں۔ احمد حیران تھا، ایک طرف اعلیٰ حکام کا دباؤ تھا، دوسری طرف اپنی سچائی کی تعلیم۔ اسے کہا گیا، اگر تم نے کام کر دیا تو تمہیں ترقی ملے گی، اور اگر انکار کیا تو تمہارا کیریئر یہیں ختم سمجھو۔ احمد رات بھر جاگتا رہا۔ ماں کی دعائیں، استاد کی نصیحتیں اور والد کا محنت سے بھرا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ آخرکار احمد نے فیصلہ کر لیا۔ صبح دفتر پہنچ کر سب کے سامنے کہہ دیا، معاف کیجیے، میں جھوٹے کاغذات پر دستخط نہیں کر سکتا۔ پورے کمرے میں سنوٹا چھا گیا۔ افسران نے اسے دھمکیاں دیں، اس کا مذاق اڑایا اور آخرکار اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ احمد نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے مگر دل مطمئن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی روح کا سودا نہیں کیا۔ شہر کی سڑکوں پر بے مقصد چلتے چلتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی ایک اندھیری راہ لگ رہی تھی، مگر دل میں کہیں ایک ہلکی سی روشنی تھی جو کہہ رہی تھی، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائش ضرور آتی ہے مگر انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ اسی شام وہ مسجد میں بیٹھ کر دیر تک دعا کرتا رہا، اللہ مجھے حق پر ثابت قدم رکھنا۔ دنیا کی دھمکیاں، فقر و فاقہ، تنہائی، سب کچھ قبول ہے مگر جھوٹ کا داغ نہ لگے۔ احمد کے لیے یہ پہلا بڑا زخم تھا مگر اسی زخم سے عظمت کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اگلے دن اس نے نئی نوکری کی تلاش شروع کی، ہر جگہ ناکامی کا سامنا ہوا مگر ہار نہ مانی۔ گاؤں میں جب یہ خبر پہنچی تو استاد کریم نے دعا کی، بیٹا جس نے سچائی کے لیے قربانی دی ہو اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بس تھوڑا صبر اور۔ احمد کی زندگی میں مشکلات کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ اب وہ سچائی کی راہ پر اکیلا چل رہا تھا، بغیر کسی سرکاری نوکری کے، بغیر کسی مالی سہولت کے۔ شہر کے چمکتے دمکتے دفاتر کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ جہاں بھی جاتا اس کا ایمانداری کا چرچا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا اور ملازمت دینے والے بہانے بنا کر انکار کر دیتے۔ ایک دن احمد نے ایک چھوٹے اخبار میں صحافت کی نوکری کا اشتہار دیکھا۔ اخبار کے مدیر نے احمد کی سچائی کی شہرت سن رکھی تھی، اس نے احمد کو موقع دیا۔ احمد اب رپورٹر بن چکا تھا مگر اس دنیا میں بھی جھوٹ اور مکاری کا راج تھا۔ مالداروں کی خوشامد کرنا، جھوٹے پروپیگنڈے کرنا اور طاقتوروں کی غلطیوں کو چھپانا معمول تھا۔ مگر احمد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ قلم کو کبھی جھوٹ کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ کچھ ہی عرصے میں احمد نے شہر میں ہونے والے بدعنوانی کے اسکینڈلز پر تحقیقی رپورٹس شائع کرنا شروع کیں۔ ایک اسکینڈل میں اس نے ایک باثر وزیر کی بدعنوانی کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر نے احمد کو بلایا، لاکھوں کی رشوت کی پیشکش کی مگر احمد نے وہی جواب دیا جو اس نے ہمیشہ دیا تھا، میرا ضمیر بکاؤ نہیں ہے۔ اس پر احمد کو سنگین دھمکیاں ملے۔ کچھ دن بعد ایک رات جب وہ دفتر سے واپس جا رہا تھا، نامعلوم افراد نے اس پر حملہ کیا۔ اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ جب ہوش آیا تو جسم زخموں سے چور تھا مگر دل مطمئن تھا۔ اس کی والدہ اور استاد کریم، جو کہ اب کافی بوڑھے ہو چکے تھی، اس کے بستر کے پاس بیٹھے تھے۔ استاد نے احمد کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹے تم وہ چراغ ہو جس نے جلتے جلتے احمد کی زندگی آزمائشوں سے بھری رہی مگر وہ کبھی اپنے راستے سے نہ ہٹا۔ دھمکیاں، حملے، غربت، تنہائی، ہر مصیبت نے اس کے عزم کو اور مضبوط کر دیا۔ شہر کے لوگ اب احمد کی حق گوئی کے قائل ہو چکے تھے۔ اس کی تحریروں نے معاشرے میں ایک لہر پیدا کر دی تھی، لوگ اب سچ سننے کے عادی ہو رہے تھے۔ جب احمد نے ایک بڑے سرکاری منصوبے میں اربوں کی کرپشن کو بے نقاب کیا تو پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ حکومت پر دباؤ آیا، عدلیہ نے نوٹس لیا اور بڑی بڑی گرفتاریاں ہوئیں۔ احمد کی محنت رنگ لانے لگی۔ ایک دن اسے سرکاری سطح پر بلایا گیا۔ عدالت میں چیف جسٹس نے اس کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ نوجوان ہمارا ضمیر ہے۔ اگر ہمارے ملک میں احمد جیسے حق گو لوگ ہوں تو یہ قوم کبھی ذلیل نہ ہو۔ احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس کی حق گوئی کو ملک بھر میں سراہا گیا۔ اسے ایک قومی ضمیر کے لقب سے نوازا گیا۔ کئی یونیورسٹیوں نے اسے اعزازی ڈگریاں دیں، مختلف اداروں نے اسے لیکچرز کے لیے بلایا تاکہ نئی نسل کو سچائی کی اہمیت سکھائی جا سکے۔ گاؤں کے چھوٹے سے مکتب سے نکل کر اب وہ پوری قوم کے لیے مشل راہ بن چکا تھا۔
नूरपुर गांव में जब यह खबर पहुंची तो बूढ़े उस्ताद करीम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। आ अल्लाह, तूने मेरे शागिर्द की मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। वो अहमद जब बरसों बाद गांव लूटा तो गांव वाले फूलों की बारिश करके इसका इस्तकबाल कर रहे थे। उस्ताद करीम के सामने झुककर अहमद ने कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आज मैं कुछ हूं तो अब की दी हुई तालीम और दुआ की बदौलत हूं। उस्ताद करीम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अहमद को गिले लगाकर कहा, बेटा, Ahmad's सच्चाई life का was full of रास्ता trials, कांटों भरा but होता he never है, deviated मगर from his आखिर path. में ये फूलों की खुशबू Threats, बखेरता है। attacks, poverty, तुमने साबित loneliness, कर दिया every कि hardship सच कभी strengthened his हारता resolve. नहीं। The people अहमद of ने the city गांव were के now मकतब में convinced of एक नई Ahmad's लाइब्रेरी truthfulness, बनवाई his जहां tea. हक गोई The free दियानतदारी press had और created a कुर्बानी wave पर in मबनी society. किताबें रखी People were गईं now ताकि getting used to नई hearing नस्ल the truth. सच्चाई के When सबक सीख Ahmed सके। exposed billions of rupees in corruption in a major government project, the whole country was shocked. Pressure mounted on the government. The judiciary, he noticed, and there were many arrests. Ahmad's hard work began to pay off. One day, he was called at the government level. In court, the Chief Justice, praising his work, said, "This young man is our conscience. If I have people like Ahmad who are truthful, then this nation will never be humiliated." Tears of joy welled up in Ahmad's eyes. His truthfulness was praised throughout the country. He was awarded the title of National Conscience. Many universities honored him with. He gave lectures. Different institutions invited him to give lectures so that the new generation could be taught the importance of truth. From the small school in the village, he had now become a guiding light for the whole nation. When this was in Nurpur village, news arrived. Then the old teacher Karim raised his hands towards the sky and offered thanks. "O God, you did not let my students' hard work go in vain." When Ahmad returned to the village after many years, the villagers showered him with flowers. They were welcoming him. Bowing before Master Karim, Ahmad said, "Respected Master, if I am anything today, it is because of the education and prayers you have given me." Master Karim's eyes welled up. He embraced Ahmed. He said, "Son, the path of truth is full of thorns, but in the end it spreads the fragrance of flowers. You have proved that truth never loses." Ahmad built a new library in the village school, where truthfulness, books based on piety and sacrifice were kept so that the new generation could learn the lessons of truth.